بھارت کے تینوں ڈیم بھرنے کے قریب، پاکستان میں نئی سیلابی وارننگ جاری۔ بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کو دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا۔ دریائے چناب اور ستلج میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ حکام نے آئندہ 24 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ چناب میں مرالا خانکی اور قادر آباد، ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ بھارت کے ہریکین ہیڈ ورک سے مسلسل پانی کا اخراج جاری۔ دریائے سندھ کو بند ٹوٹنے سے کئی اضلاع میں تباہی۔ بہاول نگر میں 2 بند ٹوٹ گئے۔ پانی قریبی بستیوں میں داخل۔ وہاڑی میں بھی حفاظتی پل ٹوٹ گیا۔ کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ 15 سے زائد سکولز پانی کی نظر۔ گرڈ اسٹیشن، پاسکو سینٹر اور صحت کے مراکز میں پانی جمع۔ منشن آباد کے قریب بھی دریائے ستلج بپھر گیا۔ پاک پتن میں دیہی آبادی سیلاب کی نظر۔ پنجاب کے دریاؤں کا غیظ و غضب، راستے میں جو کچھ آیا سب بہا لے گئے۔ مختلف حادثات میں 46 افراد جان سے گئے، 35 لاکھ سے زیادہ متاثر۔ شجاع آباد، لودھرا، خانیوال اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سینکڑوں دیہات پانی کی نظر۔ کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ کوٹ مومن میں بھی شدید تباہی کے آثار۔ اسکول سمیت کئی عمارتیں ڈوب گئیں۔ شورکوٹ میں بھی شدید سیلاب۔ ملتان میں دریائی کٹاؤ کے باعث زمین دریا برد۔ سیلابی ریلا ملتان میں ریلوے برج تک پہنچ گیا۔ بڑے بڑے آبی ریلوں نے لاکھوں ایکڑ کی زرعی اراضی کو بھی ڈبو دیا۔ سیلاب سے 13,26,000 ایکڑ سے زائد فصلیں تباہ۔ گجرات میں 577 ملی میٹر بارش، شہر ڈوب گیا۔ برساتی نالے بپھر گئے، درجنوں دیہات زیر آب۔ فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ شہری علاقوں میں پانی جمع۔ ڈسٹرکٹ جیل اور احاطہ سیشن کورٹ میں بھی بارش کا پانی داخل۔ کئی قیدی لاہور اور گوجرانوالا جیل منتقل۔ بارش کے باعث ضلع بھر کے تعلیمی ادارے آج بند۔ جلال پور جٹا میں 2 منزلہ خالی عمارت گر گئی۔ سندھ میں بیراجوں پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ گڈو کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,57,000 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر میں 3 لاکھ کیوسک۔ کوٹری کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,51,000 کیوسک ہو گیا۔ سیلاب سے 57,000 ایکڑ اراضی پر فصلوں کو نقصان پہنچا۔ راجن پور میں کچے کے علاقے سے 95,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ اندرون سندھ میں ممکنہ سیلاب کا خطرہ۔ پاک فوج کے دستے متاثرہ علاقوں میں تعینات۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی تیاریاں مکمل۔ رینجرز سندھ کی جانب سے سیکیورٹی میں اضافہ۔ خطے کے علاقوں کے مکینوں کو مدد فراہم کی جائے گی۔ متاثرہ افراد کے لیے فری میڈیکل کیمپ قائم کر دیے گئے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں کلینک آن بورڈز سروسز کا آغاز۔ پنجاب ہیلتھ ٹیم صوبے بھر کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں مصروف۔ 968 کلینک آن ویل اور میڈیکل ریلیف کیمپس قائم۔ ڈاکٹرز اور عملہ موجود۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چوہنگ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ فلڈ ریلیف اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز نے فیلڈ اسپتال اور میڈیکل کیمپس کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعظم کا بیجنگ سے چیئرمین این ڈی ایم اے سے رابطہ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کی امدادی کارروائیوں پر بریفنگ۔ شہباز شریف کی ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کی تیاری قبل از وقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال پر این ڈی ایم اے ارکان کی بریفنگ۔ کہا کئی مقامات پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے راوی کا بہاؤ ہیڈ پنجند کی جانب بڑھ رہا ہے۔ 6 تاریخ کو بھارت سے سندھ میں بارشوں کا سلسلہ بھی داخل ہوگا۔ ٹھٹھہ، سجاول، میرپور خاص اور بدین میں 6 سے 10 تاریخ تک بارشیں ہوں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج سے پنجاب اور سندھ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ لاہور، فیصل آباد اور ملتان کے سیلاب زدہ علاقوں کا جائزہ لیں گے۔ سکھر بیراج اور کچے کا بھی دورہ کریں گے۔ اقوام متحدہ کا پاکستان میں سیلاب سے انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا سیلاب میں 400 جانیں گئیں، 15 لاکھ افراد متاثر ہوئے، لاکھوں افراد کو اس وقت امداد کی ضرورت ہے۔ گوتریس نے پنجاب میں 10 لاکھ افراد کی نقل مکانی پر حکومت کو سراہا۔ ریلیف اور بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے $6 لاکھ جاری کیے۔
وزیر اعظم شہباز شریف آج چین کے وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات کریں گے۔ چین کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی لی چینگ سے ملاقات بھی طے۔ شہباز شریف آج پاک چین B2B سرمایہ کاری کانفرنس کے دورے کے ایڈیشن کی صدارت کریں گے۔ کانفرنس میں وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے پہلے ایڈیشن کے نتائج کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ 26ویں ترمیم کیس پر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ کمیٹی نے کیس فل کورٹ کے سامنے لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ رجسٹرار کو کمیٹی فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دیا جائے۔ 26ویں ترمیم کے خلاف تمام درخواستیں فوری تقرر کی استدعا۔ ترک میں تھانہ بانڈا داؤد شاہ کی حدود میں پولیس پر فائرنگ، SHO عمر نواز اور 2 پولیس کانسٹیبل شہید۔ فائرنگ سے پیٹرول پمپ کا چوکیدار زخمی ہو گیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں خاتون کے قتل کی لرزاخیز واردات، تحقیقات جاری۔ مقتولہ کے بھائی کی حکام بالا سے ملزم کو قرار واقعی سزا دینے کی اپیل۔ مقتولہ کے بھائی کا کہنا ہے کہ کلثوم کا شوہر آئس کے نشے کا عادی تھا۔ بہن سلائی کر کے بیٹی کو پال رہی تھی اور گھر بھی چلا رہی تھی، لیکن اس کے شوہر نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ دوران تفتیش ملزم نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی بمباری نے غزہ کو پھر خون میں نہلا دیا۔ مزید 73 فلسطینی شہید، 43 افراد صرف غزہ سٹی میں مارے گئے۔ جبری قحط سے 131 بچوں سمیت اموات کی تعداد 367 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں اگست کے وسط سے اب تک 82,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ 3,20,000 فلسطینی بچے شدید بھوک کا شکار۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت، یورپ اور مشرق وسطی سے ہی اسرائیلی اقدامات پر شدید رد عمل۔ اسپین کے وزیر اعظم نے اسرائیل کی کارروائی کو کھلا قتل عام قرار دے دیا۔ اسکاٹ لینڈ نے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیوں کی فنڈنگ روک دی۔ حماس کا اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ، کہا کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ حماس کا مطالبہ، جامع غزہ معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ فوراً ان شرائط پر ختم ہو سکتی ہے جو کابینہ نے طے کی، جن میں غزہ میں موجود تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کا غیر مسلح ہونا شامل ہے۔ امریکی صدر نے حماس سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی اپیل کی تھی۔ یمنی فوج کا اسرائیل پر ہائپرسونک میزائل سے حملہ۔ ہائپرسونک 2 میزائل سے حساس اسرائیلی فوجی ہدف کا نشانہ بنایا گیا۔ حیفا میں صہیونی فوج کی حیاتیاتی لیبارٹری پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ السری کے مطابق فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل پر حملے جاری رکھے جائیں گے۔ امریکی صدر کا بھارت پر مزید ٹیرف عائد کرنے کا اشارہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بھارت پر پابندیوں کا دوسرا اور تیسرا مرحلہ ابھی باقی ہے۔ پہلے ہی کہا تھا بھارت کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روس سے تیل کی خریداری پر بھارت کو سخت اقدامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے یوکرین جنگ کے خاتمے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ دعویٰ کیا کہ انہوں نے دنیا میں 7 جنگوں کا خاتمہ کیا۔ امریکہ کی وفاقی عدالت کا بڑا فیصلہ۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ہارورڈ یونیورسٹی کے فنڈز میں کٹوتی غیر قانونی قرار۔ عدالت کا آزادی رائے کے احترام پر زور۔ عدالت نے کہا کہ کٹوتی انتقامی کارروائی اور یہود نفرت پر مبنی تھی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے $2.6 ارب کے فنڈز منجمد کیے گئے تھے۔ انتظامیہ نے غیر ملکی طلباء کے داخلوں پر بھی روک لگائی تھی۔ نائجیریا کی شمالی ریاست نائجر میں مسافر کشتی الٹ گئی۔ افسوسناک حادثے میں 60 افراد ہلاک، 10 افراد کو تشویشناک حالت میں ریسکیو کر لیا گیا۔ دیگر لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ حادثہ دریا میں موجود درخت کے تنے سے کشتی ٹکرانے کے باعث پیش آیا۔ کشتی میں 100 سے زائد افراد سوار تھے۔
पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन में केबल को कार को हादसा, 15 अफराद हलाक, 18 जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हादसे की वजूहात मालूम ना हो सकी, तहकीकात जारी। लिस्बन के मेयर कार्लोस मोइदास कहते हैं हादसे पूरे शहर के लिए अफसोसनाक है। पुर्तगाल के सदर का भी हादसे पर अफसोस का इजहार। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां, गलियां बाजार मोहल्ले सज गए, जगह जगह सब्ज़ परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं, हर सू दुरूद व सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की महफिलों का एहतमाम। सिंध हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी पर 2 रोज़ा आम तातील का ऐलान। तय मुल्की सीरीज में पाकिस्तान और यूएई आज मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 4 पॉइंट्स और बेहतरीन रन रेट की बुनियाद पर पहले नंबर पर। अफगानिस्तान के भी 4 पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर विराजमान। मुत्तहिदा अरब अमीरात की टीम अभी तक कोई मैच नहीं जीत सकी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ मैनचेस्टर पुलिस ने मुबैना रेप केस खारिज कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ रेप का केस नाकाफी शवाहिद की वजह से खारिज किया गया। क्रिकेटर को रेप के इल्जाम से बरी होने के बाद पासपोर्ट जल्द वापस मिल जाएगा।